السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان۔ ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات مذہبی اسکالر تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آمنہ صدیقی۔ مکافات عمل ہمارا موضوع ہے، اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جناب، جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم یہ سوال بھی آپ کے سامنے پیش کریں کہ فی زمانہ ہماری کافی ساری بہنیں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی شاید یقینی طور پر کہیں نہ کہیں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ ہمارا یہ مشاہدہ بھی ہے کہ نیک لوگ زیادہ تکالیف میں، مصائب میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جبکہ یہ دیکھا جائے کہ جو لوگ کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں، بہت زیادہ حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں کسی کی، لیکن وہ بظاہر طور پر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ بڑے آرام سے، بہت عیش سے، بہت ہمارے سامنے اس طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسے ہیں اور ان کی زندگی اس طرح سے عیش و عشرت میں گزر رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی دیکھیے، یہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ خوش قسمت کون ہے اور کامیاب کون ہے۔ ہمارے سٹینڈرز ہمارے خود ساختہ ہیں، اور دین اسلام میں، قرآن پاک میں، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے اور سخت پکڑ فرمانا چاہتا ہے تو ان پر اپنی رحمتوں کے اور نعمتوں کے دروازے اس حال میں کھول دیتا ہے جبکہ وہ پہلے سے ہی اللہ کی سرکشی میں مبتلا ہوں۔ کئی قوموں کا تذکرہ کیا گیا کہ جب قومیں اللہ کی یاد سے غافل ہو گئی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرنے لگی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر زمین اور آسمان سے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، تو یہ ان کے لیے ڈھیل تھی اور پھر ان پر سخت گرفت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو میں آپ کو یوں مثال سمجھاتی ہوں کہ کوئی شخص مجرم ہے، یا آپ فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی ملازم رکھا ہے آپ کے اسٹور میں، آپ کی کسی گھر میں، اور آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور آپ نے جگہ جگہ تھوڑے سے کہیں پیسے رکھ دیے، کہیں کوئی جیولری رکھ دی، اور اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ایکٹیویٹی کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ اگر اس نے پہلی دفعہ ہی کوئی چیز اٹھائی اور آپ نے اس کو پکڑ لیا تو صرف ایک چوری کا برڈن اس کے اوپر تھا، لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا اور آپ مستقل اس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ اس کو انڈر آبزرویشن رکھ رہے ہیں، اور وہ مزے سے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اب ہونے والا کیا ہے، اور وہ مزے سے اپنی فطرت کے مطابق بلکہ اور دلیر ہو گیا۔ اچھا، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے پوچھا نہیں، میں نے چوری کی، کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ اسٹاک میں سے کچھ کمی آئی ہے، تو ایک دن تھوڑی چوری کرے گا، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، اور جس لاسٹ مومنٹ آپ اس کی گرفت کریں گے تو اس کی سزا اتنی سخت ہو چکی ہوگی کہ کسی طرح کی بھی بچت کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے ان افراد کے لیے جو سرکش ہیں، جو ظالم ہیں، جو نافرمان ہیں، اور ان کی پکڑ نہیں کی جا رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور اس کی جو ابھی آپ نے حدیث مبارکہ بھی سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ قدرت میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی دیا نہ جاتا۔ دوسری طرف یہ مومن کی آزمائش ہے کہ کیا ہم یہ دیکھ کر کہ بھئی یہ تو عیش کر رہا ہے، یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اس کے باوجود اس پر سختی نہیں آئی، کیا ہم اپنے راہ عمل کو بدل لیں گے؟ کیا ہم اپنے صراط مستقیم کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے حبیب کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بہت دن ہو گئے، یعنی کتنے مہینے ہو گئے، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر سخت ناخوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ جسم جو 40 دن تک کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے کہ ہم غلط بھی کریں اور ہمارے ساتھ برا نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم غفلت نہیں رہ گئے۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار فرمایا کہ ان کی اولادوں کی اور ان کے مال کی کثرت جو اللہ کو نہیں مانتے تمہیں
ہرگز دھوکے میں مبتلا نہ کریں. آخرت بہرحال مومنوں کے لیے ہے، اور جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں سہی آخرت میں ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جنہوں نے دنیا میں عیش کیا آخرت میں ان کے لیے راحت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور آپ جو ارشاد فرما رہی تھی نا وہ کیمرے کی آنکھ والی بات، تو یقینی طور پر اللہ رب العزت جو ہمیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی فعل اوجھل نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل اس سے اوجھل نہیں ہے. وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے، اور یقینی طور پر وہ ہمارے ہر عمل کو جاننے والا ہے. تو ہمیں ہر عمل جو بھی ہم کریں تو یہ ہم سوچ لیں، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار عالم تو ہمیں دیکھ رہا ہے.